بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ہمارے دادا کے حضرت سید شاہ حسن پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے براہ راست ہمارے والد بزرگوار کو اجازت و خلافت حاصل ہے، ان کا یہ مضمون انسان اور قرآن آپ کو اس سے پہلے دو مجالس میں اس کا کچھ حصہ سنایا گیا۔ یہ پوری کتاب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضاحت میں حضرت نے تحریر فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ علیم ہے اور وہ اپنا مبارک علم ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور یہ علم ہمیں جو ملتا ہے وہ پیغمبران اعظام علیہ السلام اور ہمارے حق میں خصوصاً نبی آخر الزمان حکیم وقت حبیب رب العالمین حضرت آخرین سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے واسطے سے ملتا ہے۔ تو جو علم اللہ نے عطا فرمایا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو علم اللہ نے ہمیں دیا اس علم کے چند اجمالی فیضانات جو انسان پر طاری اور ساری ہیں ان پر غور کرائیے۔ انسان میں کئی بلکہ انگن صفات ہیں، ہر صفت اگرچہ مستقل ہے مگر اس کا تعلق جب تک کہ صفت علم سے نہ ہو اس کی جزا نہیں ہوتی۔ جو بھی صفت ہمارے میں ہے جب تک کہ اس صفت کے ساتھ علم والی جو صفت ہے وہ نہیں لگتی اس صفت کا فائدہ نہیں حاصل ہو۔ مثلا آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں، میری توجہ سے سننا ضروری ہے، بھی چھوٹ گیا بیچ میں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں مگر آپ کی توجہ جس میں علم ہے اگر صفت بصارت دیکھنے کی جو صفت ہے اس سے متعلق نہ ہو تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا۔ دیکھنا ایک صفت ہے لیکن اس دیکھنے کے ساتھ علم ایک دوسری چیز ہے جو اس کے ساتھ لگی بھی رہنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہو کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں مگر آپ کی توجہ جس میں علم ہے اگر صفت بصارت سے متعلق نہ ہو تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا۔ اسی طرح اگر آپ کچھ سنتے ہیں اور آپ کی سماعت سے صفت علم متعلق نہ ہو تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا سنا۔ اگر آپ کسی شے کو چھو رہے ہیں اور اس چھونے سے جانتا پن متعلق اگر نہ ہو تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ چیز نرم ہے یا سخت۔ صفت حس بے کا
اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور توجہ نہ ہو بلکہ دوسرے کام میں دل لگا ہو تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ ذائقہ کیسا ہے۔ ہر صفت کے ساتھ کون سی صفت ہونا ضروری ہے؟ علم کی صفت۔ دیکھیے علم جس کا نام توجہ رکھا گیا ہے، حضرت اسے اپنے خاص انداز میں توجہ کا لفظ ظاہر کیا۔ دیکھیے علم جس کا نام توجہ رکھا گیا ہے اگر نہ ہو جزائے طعام غائب ہے۔ اسی طرح جملہ صفات انسانی محتاج علم ہے جس کو آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں، البتہ صفت حیات سب پر فائق ہے۔ دیکھیے ایک ایسی صفت ہے کہ علم حیات والے ہی میں پایا جائے گا، لیکن اس کی بھی عجیب خصوصیت ہے۔ لیکن اگر صفت حیات سے صفت علم متعلق نہ ہو تو زندہ ہے یا مردہ معلوم نہیں ہو۔ بس ان توجیہات اور مذکورہ مثالوں سے واضح ہوا کہ صفت علم کا فیضان ہر صفت کے لیے ضروری ہے، اور ایسا جزو ہے جو الگ نہیں ہو سکتا۔ جزو لا ينفک یہ لکھا حضرت نے، جو مولوی ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں، یہ میں نے ترجمانی کر دی۔ اسی علم کی بدولت فضیلت انسانی ہوئی، دوسری مخلوق میں یہ استعداد نہیں کامل طریقے سے، تھوڑا بہت تو ان کو بھی ہے، چارہ دیکھتا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ میری غذا ہے تو استعمال کر لیتا ہے۔ ایسے ہی تکوینی نظام کے تحت پروردگار عالم کی تسبیح کیسی کرنی چاہیے اتنا شعور تو ان کو بھی دیا گیا، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اللہ کی عبادت اور تسبیح کو جانتی ہے۔ اس قدر جزوی طور پر تکوینی نظام کے تحت میں فطری طور پر اتنی آگاہی رکھ دی گئی، لیکن جو خصوصیت حضرت انسان کو اللہ نے دی ہے وہ کسی اور کو نہیں، دوسری مخلوق میں یہ استعداد نہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم یہ قرآن پاک ایک پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھ لیتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے، پہاڑ جیسی مخلوق ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ وہی علم جس کا یہ اثر ہے آپ اٹھائے ہیں، حضرت انسان کو دیا گیا ہے۔ دنیا میں بھی انسانوں کی فضیلت علم ہی پر ہے، جسم اور صورت کی کوئی فضیلت نہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، محفوظ رکھ لینا، جسم کی صورت کی کوئی فضیلت نہیں۔ توانا جسم ہے، کمزور جسم ہے، یہ صورت بہت حسین ہے، یہ صورت حسین نہیں، یہ فضیلت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ جسم و صورت کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ ہر صورت میں جس قدر علم ہوگا اسی علم کے اعتبار سے اس کی فضیلت اور درجہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ حق تعالی کے پاس بھی تناسب علم کے اعتبار سے صورت کے مدارج ہیں۔ جو صورتیں رکھنے والوں میں علم کا تناسب کے حساب سے درجات۔ دیکھیے قبل تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان بھی ملائکہ کے بالمواجہ علم ہی پر ہوا ہے، ملائکہ کے سامنے علم ہی پر ہوا ہے۔ غرض کے جس علم سے آپ ہر آن ہر سانس میں استفادہ کر رہے ہیں اسی علم پر مدار عمل ہے۔ وہ کیسا علم جس سے خود اللہ بھی اپنے کو جانتے ہیں، تمام کائنات کو جانتے ہیں، وہی علم آپ کے انفس میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت حق جل مجدہ نے بفضلہ و کرمہ اپنا علم خالص بذریعہ وحی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، جس کے آپ مکلف ہیں، وہ بھی لفظ الہ سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے تفہیم کے لیے یہاں لکیریں کھینچے، لا الہ پر ایک نشان لگا کر دوسرا نشان کھینچتے ہوئے رسول پر لا کے لگے، اور الا اللہ میں اللہ پر ایک نشان اور نیچے لکیر کھینچتے ہوئے لا کر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نشان لگائے، یعنی وہ تعلق ہوتا ہے۔ خط کشیدہ الفاظ میں ہر ایک کا تعلق نمایاں کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہاں رسول کا تعلق الہ سے، الہ کا تعلق رسول سے، اللہ کا تعلق محمد سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے، یہ بتلایا گیا ہے۔ کیونکہ آپ نقشہ نہیں دیکھ رہے اس لیے مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑ رہی۔ رسول اللہ کا تعلق الہ سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے، یعنی پہلے رسالت پھر الوہیت، اسی طرح پہلے عرفان ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں عرفان ذات اللہ۔ ہر ایک کو اس کے مقام پر غور فرمائیے۔ دیکھیے رسالت میں علم حق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے پاس سے تشریف لائے، کیا لائے ہیں؟ اللہ پاک کا خالص علم لائے جو بصورت کتاب و سنت موجود ہے۔ اسی علم کا دوسرا نام رسالت اور وحی ہے۔ پہلے رسالت کا مرتبہ کیوں ہے؟ سوال کرتے، اس لیے کہ روزانہ مشاغل میں آپ جب کبھی کسی کے پاس کسی کو بھیجتے ہیں تو کچھ علم یا پیام دے کر بھیجتے ہیں۔ اس مثال میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھیجا ہوا شخص جس کے پاس بھیجا جاتا ہے، وہ شخص پہلے آدمی کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اس شخص کا بھیجا ہوا ہے جس نے اس کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد سوال کرتا ہے کہ کیا کہنا بھیجا۔ اس لیے پیام اس لیے پہلے نہیں کہ وہ تو آدمی کے دل میں چھپا رہتا ہے، اور آدمی جب زبان کھولتا ہے بیان کرتا ہے تو پیام نمایاں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے آدمی پیام سے پہلے ہے اور پیام بعد، مرتبہ رسول سے پہلے اور پہلے مرتبہ رسول پہلے ہے اور مرتبہ پیام بعد، لہذا اسی اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد۔ ہماری ترتیب کے اعتبار سے ہم کو لا الہ الا اللہ کس سے ملا؟ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ ملا، یہ مطلب ہے اس پڑھنے میں پہلے یہ مت پڑھنا شروع کرنا ہو، انہوں نے جیسا سکھایا ویسے ہی پڑھنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہی ایمان ہے۔ قرآن کریم کی روح سے جزائے تصدیق رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ ہے، یعنی جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے گا، ان کو مان لے گا، ان کی سچائی کا اقرار کر لے گا، ان کو واقعتاً اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تسلیم کر لے گا، اس کی کیا جزا ملے گی؟ کہتے ہیں اس کی جزا تقویٰ ہے، اس کے نتیجے میں تقویٰ حاصل ہوگا۔ آگے اس کی دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچی بات لے کر آئے اور سچ مانا جو کچھ وہ لے کر آئے، یہی لوگ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔
تو تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جزا تقوی، اور تقوی سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تقوی باعث حب و معیت الہی ہے. تقوی آ جاتا ہے تو اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی معیت بھی نصیب ہوتی ہے. پروردگار ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، پروردگار چاہنے بھی لگتے ہیں. کب؟ جب صفت تقوی آتی ہے. صفت تقوی کب آتی ہے؟ جب تصدیق ما جاء به النبی پایا جاتا ہے. تقوی کی جزا حب الہی اور معیت الہی. یحب المتقین مع المتقین، قرآن شریف میں آیا ہے. متقیوں سے محبت فرماتے ہیں، متقیوں کے ساتھ ہو. یہ ساتھ ہونا، آپ نے چونکہ مجلس میں بیٹھتے رہتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے اکثر مذاکرہ چلتا رہتا ہے معیت الہیہ کا، اللہ کے ساتھ ہونا. تو خیال میں آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو سبھی کے ساتھ ہے. ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. کوئی بھی تین آدمی بیٹھ کر آپس میں چپکے چپکے بات نہیں کرتے مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. چوتھا اللہ نے بیان فرمایا اللہ ہوا رابعہم، چوتھا اللہ ان کے ساتھ ہے. کوئی پانچ آپس میں بات نہیں کرتے مگر ایک چھٹا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس بیان کردہ چیز کے عدد میں سے اس سے کم یا اس سے زیادہ میں کوئی بھی بیٹھ کے سرگوشی نہیں کرتے مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ساتھ تو سب کے ہیں. یہ مع المتقین، یہ یحب المتقین، کیا مفہوم؟ ایک ساتھ ہونا ان کی قدرت، احاطت اور تکوینی نظام کے ساتھ، اور ایک ساتھ ہونا محبت، رضا، خوشنودی، پسندیدگی کے ساتھ. دونوں میں تو بڑا فرق ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ پاس ہو کر بھی پاس نہیں ہوتا، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ دور رہ کر بھی پاس ہی ہوتا ہے نا. دو مقدمہ باز عدالت میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے نہیں ہوتے، کتنے قریب ہوتے ہیں، پاس ہونے کے بہت قریب ہیں، پاس ہیں مگر پاس نہیں، دونوں فیل ہیں. اور ایک کا مقدمہ یہاں چلتا ہے، اطلاع دے دیتا ہے امریکہ میں رہنے والے کو، بھائی آج میری پیشی ہے جی، اور پتہ نہیں آج میرا بیان ہے اور چرا ہونے والی ہے، تو میرا دعا کر دو میرا معاملہ آسانی کے ساتھ میں حل ہو جائے. وہ امریکہ میں پورے زمین کے اس نچلے حصے میں اگر آپ دیکھیں گے وہاں وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ دراز کیا ہوا، پھیلایا ہوا، عرض کرتا رہتا ہے مولا آج میرے بھائی کی مدد فرما، نصرت فرما، اس کی تائید فرما، اس کے حق میں فیصلہ فرما، اس کا جو حق ہے اسے دلا دے. بہت دور ہے مگر قریب ہے کہ نہیں؟ تعالیٰ جل شانہ تکوینی نظام کے تحت میں تو سب کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو محبت کے ساتھ، رضا کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ، پسندیدگی کے ساتھ، نصرت والے رخ اور پہلو کے ساتھ، تائید و حمایت والے پہلو کے ساتھ میں کس کے ساتھ میں ہوتے ہیں؟ تو صاحب تقویٰ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ وہاں پڑھتے رہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. بندے تو سبھی ہیں، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جائے گا کیا مطلب ہوا؟ میرے خاص بندے، میرے پسندیدہ بندے، ایسے بندے جن کے ساتھ میری نصرت ہے، میری حمایت ہے،
میری مدد ہے، میری خوشنودی ہے، جن سے میں راضی ہوں، وہ بندوں میں آتا، بندے تو سب ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا خالص علم ذات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسالت کے نام سے موسوم ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسمى صورت بشری ہے، قل انما انا بشر مثلکم، علم حق ہونے کے اعتبار سے یوحا الیہ، یعنی یہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ قرآن پاک کا لفظ ہے، قرآن پاک کا جملہ ہے، نص قرآنی ہے۔ لفظ رسول کسی پر اسی وقت منطبق ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنی نہ کہے۔ لفظ رسول کسی پر اسی وقت منطبق ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنی نہ کہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، آپ جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، ان هو الا وحی یوحا، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ اگر اپنی بات درمیان میں ملا کر بیان کرے تو اس ملے ہوئے جملے کی حد تک لفظ رسول اس سے ہٹ جائے گا۔ اسی لیے پیغمبر کی جو عظمت ہوتی ہے، ان کی جو شان ہوتی ہے، ان کی جو رفعت ہوتی ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ہر بات کو حدیث قرار دے دیا، ان کی ہر فعل کو حدیث قرار دے دیا گیا، بلکہ ان کے سامنے اگر کوئی عمل ہو اور وہ عمل کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں تو وہ بھی حدیث۔ بہت عالی مرتبہ شخصیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں محمد رسول اللہ، ان تین الفاظ میں سب کچھ ہے۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ بڑے قوت، بڑی جوش، بڑے جذبے سے بڑے بڑے اہل علم کے سامنے یہ بات فرما دی، بس یہ تین لفظ جو سمجھا سب حاصل ہو گئے، اتنی جامعیت ہے اس میں۔ حضرت کی بات سناتے ہوئے میں آگے کا مذکر سناؤں گا۔ حضرت فرماتے تھے ایک ہے علیم اور ایک ہے علم اور ایک ہے معلوم، بس پورے علوم کا خلاصہ ہے۔ علیم، علم، معلوم، پورے علوم کا خلاصہ ہے۔ لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو سمجھ میں آنے کے بعد کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے کے بنانے والے اللہ، یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جان کر بنایا ہے، بے جانے جاننے والے سب کچھ ان کے پاس، تو وہ جو سب کچھ جاننے والی ذات ہے وہ ہے علیم، جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ علم ہے۔ اب ان کے علم میں جو جو چیزیں ہیں وہ معلومات ہیں، پوری کائنات تو اسی کی تفصیل ہے نا۔ اب ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ میں سب کچھ ہے، اب تھوڑا سا سمجھ میں آنے میں آسانی ہوگی۔ محمد رسول اللہ، تو اللہ کیا ہے؟ علیم، رسول علم، محمد معلوم، تو پوری کائنات کی گویا حقیقت ہے جو اس چھوٹے سے جملے میں بیان فرما دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، ان تین الفاظ میں سب کچھ ہے۔ رسول اللہ میں کامل علم حق، تو ذات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذات علیم۔ واہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی بھی ہیں، جملہ کائنات ارضی و سماوی بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت میں علم الوہیت تفصیلی ہے،
علم ربوبیت اجمالی، اور جملہ اوامر و نواہی اور تربیت جسم و روح وغیرہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اس اجمال و تفصیل کے بالغیب ماننے کی جزا تقویٰ ہے۔ اس توجیہ رسالت میں علم الوہیت مندرج ہے داخل۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے جملے یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ فرماتے ہیں تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر نکلا، ایمان آیا۔ محمد رسول اللہ کی تصدیق سے کفر نکلا، ایمان آیا۔ اور پیام لا الہ الا اللہ کو مان لیا تو شرک نکلا، توحید مل گئی۔ اور رسالت و الوہیت دونوں اجزاء کو دل سے سچا مان لیا تو نفاق نکلا، صدق آیا۔ اور بے احسانی و توفیقی ہی اسی دین پر رہنے کا عزم مصمم دل سے کر لیا تو ارتداد کا تصور بھی فنا ہو گیا۔ کافر، مشرک، منافق، مرتد کا مقام ابدی جہنم ہے۔ الحمدللہ اس تبدیلی علم سے ابدی جہنم سے نجات ملی۔ اب عارضی جہنم دیکھیں، ہمیشہ کی دیکھیں، عارضی تھوڑے دنوں کے بعد نیلا کچیلا ہو جائے، گندا سندا ہو جائے، ذرا دھلائی کے لیے بھیجے جانے کا بھی مرحلہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب عارضی جہنم چونکہ فسق سے ہے، اس لیے نیک عمل کے پختہ ارادے سے فسق نکلا، حسنہ ملا۔ صالحین کا مقام جنت ہے۔ علم حق جو دین ہے اس میں اپنی ذہنیت کو داخل کریں تو یہ بدعت ہے، کیونکہ جو بات دین میں نہ ہو اسے دینی سمجھنا بدعت ہے۔ بدعتی کا مقام نار ہے، دوزخ ہے۔ اس سے توبہ کی تو ابدی، عارضی، امکانی جہنم سے بچا اور جنتی ہو گیا۔ اور یحب التوابین کا مصداق بنا، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تفصیلی الوہیت قرآن کریم میں موجود ہے۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا ان کا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ وہ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو الہ بنانا شرک ہے، غیر اللہ کو الہ بنانا شرک ہے۔ یہی روح پیام ہے۔ اس لیے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کا متفقہ پیام یہی رہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ دو اجزاء سے شرک واقع ہوتا ہے، ایک عبادت غیر سے، دوسرے استعانت غیر سے۔ عبادت تعمیل احکام کا نام ہے، اظہار ذلت، اور ذلت بغیر تصور استعانت نہیں پائی جاتی۔ جب تک کہ استعانت ملحوظ نہ ہو عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اس اعتبار سے عبادت مستلزم استعانت ہے، اور استعانت مستلزم عبادت ہوئی۔ اسی مفہوم کی ترجمانی ایاک نعبد و ایاک نستعین اس سے واضح ہوتی ہے۔ جب قلب انسانی سے کفر، شرک، نفاق، تصور ارتداد جو علمی چیزیں ہیں سمجھا اور دور کیا تو ایمان، توحید، صدق، استقامت سے دل معمور ہوا اور جنتی بنا۔ بدعت اور فسق سے محفوظ رہا تو سنت اور حسنہ سے سرفراز ہوا اور صالحین میں داخل ہوا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ یقین لائے، بھلے کام کی، ہم ان کو نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ فرائض میں کفر، ایمان، شرک اور توحید وغیرہ کے سمجھانے کے بعد
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہیں فرائض ہیں. ان میں اول دو لازمی اور آخر کے دو استطاعت پر موقوف ہیں. نماز روزہ تو لازم ہے سب پر، زکوٰۃ اور حج استطاعت پر فرض ہے. لیکن ایک عجیب بات یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مگر عزم میں مشترک ہیں. عزم میں مشترک. عزم میں مشترک کا کیا مطلب؟ نماز میرے اوپر فرض ہے، مجھے ادا کرنا ضروری ہے. روزہ میرے ذمہ رمضان کا فرض ہے، مجھے رکھنا ضروری ہے. زکوٰۃ فرض ہے نہیں، مگر اگر فرض ہوئی تو ادا کرنے کا پورا ارادہ ہے. حج کی استطاعت نہیں، لیکن استطاعت آ گئی تو لازماً حج کروں گا، یہ پختہ ارادہ ہے. عزم میں تو شریک ہے، بس ارادے میں شریک ہے. اس نہیں بلکہ اپن توجہ ہی نہیں کرتے نا. حضرت فرماتے نہیں ارادے میں تو شریک رکھوں کہ یہ فرائض ہیں، ارکان اسلام میں سے ہیں. اور کیا عجب ہے کہ نیت کر کے رکھے اللہ جب بھی صاحب استطاعت بنوں گا زکوٰۃ ادا کروں گا، بولے تو لکھا جانا شروع ہو جائے. بعض لوگوں کو صرف نیت پر غیر معمولی اجر ملے گا. ریت کا ڈھیر ایک صاحب دیکھے، دل میں یہ ارادہ ان کا ہوا، اے اللہ اتنا بڑا ذخیرہ اناج کا اگر میرے پاس ہوتا تو میں یہ سب آپ کے ضرورت مند بندوں میں تقسیم کر دیتا، صدقہ خیرات کر دیتا. یہ ارادہ ہوا اس کا. ایسا شخص قیامت کے دن اجر کا ایک بہت بڑا ڈھیر دیکھے گا، پوچھے گا مولا یہ کائے گا؟ صدقہ خیرات کا ہے. میں خود ہی زندگی بھر ضرورت مند رہا، صدقہ خیرات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، پھر کہاں سے مل گیا؟ میں کہ تم نے وہ ڈھیر دیکھا تھا، نیت کر لی تھی. اگر یہ ہوتا تو میں یہ سب کچھ کر دیتا. بس تمہاری نیت ہی ہم کو پسند ہے، نیت پر اجر ہے. اچھی نیت ایسی بڑی چیز. نیت المومن خیر من عملی، مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. لیکن نیت میں وسعت ہوتی ہے اور عمل میں دائرہ بہت محدود ہوتا ہے. آپ نے عمل یہ کیا کہ دو چار کو حق کی بات پہنچائی، لیکن اگر نیت یہ کی کہ اگر میرا بس چلے میرے اختیار میں ہو تو روئے زمین پر رہنے والے ایک ایک فرد بشر تک اللہ کا پیغام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے، تو نیت ساری ہوگی نا. کہتے ہیں کہ فرائض میں بعض تفہیم کفر و ایمان، شرک و توحید وغیرہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہیں. ان میں اول دو لازمی اور آخر کے دو استطاعت پر موقوف ہیں، مگر عزم میں مشترک. فہم الوہیت کیا ہے؟ کہتے ہیں قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. آپ فرما دیجئے کہ وہی معبود ہے ایک، اور میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے. مخلوق کی ذات میں الوہیت الہیہ موجود ہے، وہ اگر مخلوق کی سمجھی جائے تو شرک ہے. کتاب کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ موجودیت، فاعلیت، موصوفیت، ملک و حکومت، اس کا مجموعہ الوہیت کہلاتا ہے. سنتے رہیں گے بار بار تو تھوڑا تھوڑا پلے پڑتا رہے گا. اگر ہم سمجھ میں نہیں آ رہا بلکہ سنانے ہی نہیں شروع کریں گے تو پھر سمجھنے کا نمبر کب آئے؟ کچھ مراحل انسان پر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف سننے سے ہی کے حد تک رہتے ہیں، لیکن بات کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اب اسے سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے.
موجود حقیقی تعالی، کرتا دھرتا تعالی ہے، تمام اعلیٰ ترین صفات سے متصف تعالی ہے، ذرے ذرے پر ملکیت تعالی کی ہے، ذرے ذرے پر حکومت تعالی کی ہے، ان تمام کا مجموعہ الوہیت ہے۔ اب یاد رہے گا؟ بالکل شروع کا پہلا جملہ آپ کو سنایا گیا تھا، پتا نہیں اتنی توجہ سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ ہمارے حیدرآباد کے لوگوں کو دلچسپ تقریریں سننے کی عادت شاید زیادہ ہو گئی، اس کے نتیجے میں یاد رکھنے کی طرف توجہ کم ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں دیکھو، اعتبارات الہ موجودیت، موصوفیت، فاعلیت، مالکیت، حاکمیت ہیں۔ بالکل پہلا جملہ تھا یہ جو آپ حضرات کو سنایا گیا تھا 2-3 مجلس سے۔ آگے مزید اس کی وضاحت بھی آ رہی۔ مخلوق کی ذات میں الوہیت الہیہ موجود ہے، وہ اگر مخلوق کی سمجھی جائے تو شرک۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بندگی کرو اللہ کی، شریک نہ کرو اس کا کسی کو۔ حق تعالیٰ کی چیزیں شے کی سمجھنا شرک ہے۔ جب شے نہ تھی شرک نہ تھا، جب شے ہوئی تو شرک کا امکان ہوا۔ الہ میں 4 اعتبار ہیں: وجود، صفات، افعال، ملک و حکومت۔ اس مجموعے سے ذات الہ قائم ہے۔ ذات کا فہم اور تعریف بھی اسی مفہوم پر ہے۔ وجود نہ ہو تو عدم، صفات نہ ہو تو معطل اور بیکار، فعل نہ ہو تو مجبور، مالکیت و حاکمیت نہ ہو تو تصرف کی جگہ ہی غیر، محل تصرف ہی غیر۔ لہذا انہی اجزائے وجود، صفات، افعال، ملک و حکومت سے قائم اور سمجھی جاتی ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات اقدس بھی انہی اعتبارات کے ساتھ ذات مسمى و اسم ہے، یعنی اللہ۔ ان اعتبارات فہم ذات کے نصوص ملاحظہ ہوں۔ قرآن پاک کی آیات سناتے ہیں۔ ذات باری، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں جو ہوں اللہ ہوں، کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے۔ انا سے وجود ہی مراد ہے، یعنی ہونا پن، میں پن، ہے پن۔ حضرت صوفیہ میں اپنی دکنی زبان میں استعمال میں آنے والا لفظ۔ صفات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ هو الحی، هو العلیم بما یرید، هو القدیر، هو البصیر، هو السمیع۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلمہ ربہ میں کلیم، سمجھ میں آ رہا؟ یہ بھی حصر کے طور پر حق تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آیت الکرسی میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مگر وہی ہے جو قیوم ہے۔ وہو السمیع البصیر، وہی سننے والے، وہی دیکھنے والے۔ صفات بھی انہی کی ہو گئی۔ افعال کے بارے میں فرماتے ہیں فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ فعل بھی انہی کے لیے۔ مالکیت اور حاکمیت فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ گویا وجود، صفات، افعال، ملک و حکومت جو ذات مسمى ہے وہی اعتبارات الہ میں ہے، صرف مقید اور مطلق کا فرق مخلوق میں یہ سمجھ دکھائی دیتے ہیں۔ نفی اور اثبات کیا ہے؟ بہت خاص جملہ ہے یاد رکھنے کا۔ نفی و اثبات کیا ہے؟ یعنی وہی اعتبارات الہیہ جو مخلوق میں محسوس ہوتے ہیں اللہ ہی کے ہیں، اس لیے اس جملے لا الہ الا اللہ سے اللہ ہی کے سمجھے جائیں۔ اپنے اگر بولے تو گڑبڑ ہو جائے، امانت ہے بولے تو ٹھیک،
साथ ही बोलने से गड़बड़ हो गई। बंदे की हर सिफत में उनका एक एतबार है, अदम में वजूद है, सिफात नाक़िसा में सिफात कमालिया नुमाया है, अफ़आल और कसब में फेल है, महकूमियत और ममलूकियत में हाकिमियत और मालिकियत है। मगर ज़ात इंसानी ने एतबारात हक़ को जो वस्फ़े ज़ात हैं, जो उलूहियत कहलाते हैं, अपनी ज़ात समझा। यही शिर्क का सबब था। अगर सूरत से जुदा समझकर इन एतबारात को अल्लाह ताला के समझे तो ये इस बात से गोया ऐसा फहम ज़ात आलम से बनफी व इस बात सही होना चाहिए। मगर हर शख्स सिर्फ उलूहियत का मुकल्लफ है, ऊपर के एतबारात तफसीली नहीं हैं बल्कि सिर्फ इजमाली हैं। ये गौर तलब अम्र है कि शिर्क सेहत इल्मी और रफ़े जहल इंसानी के लिए है। इल्म सही हो जाना चाहिए तो शिर्क रफा हो जाए। इसीलिए हमारे दादा पीर हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब नाज़िम अदालत, जिनके ज़ेर तरबियत हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह शुरू से अखीर तक रहे, वो फरमाते थे कि तब्दील दानिश का नाम है इल्म तसव्वुफ। अपने जो कुछ समझे हुए वो सही कर लो, जैसा है वैसा तस्लीम करो, वैसा मान लो। है कुछ समझ रहे कुछ, यही जहल है, और ये जहल जब तक है उस वक्त तक खराबी है। इल्म सही हो जाए सबसे पहली और बुनियादी चीज है, नजात का मदार है इसके ऊपर। हजरत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी इसमें गिरामी सुना होगा आपने। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मुजद्दिद अल-फसानी कहलाते हैं, बड़े आली मर्तबत हैं, बड़े गैर मामूली तारीखी कारनामे उनके जरिए से माशाअल्लाह अंजाम पाए हैं। तमाम अपने मौजूदा सिलसिले के बुजुर्गों के से उनका गोया इन सब का ताल्लुक उनसे मिलता है। वो फरमाते हैं कि इंसान की नजात का जो मदार है वो 3 चीजों पर है। नजात का मदार, उसके बगैर खलासी नहीं, छुटकारा नहीं। एक इल्म है, जाहिर है कि इल्म से वो इल्म मुराद नहीं जो मैं आप समझ रहे हैं, वो इल्म मुराद है जो यहां समझाया जा रहा है। बाकी हकीकी इल्म जो कुरान और सुन्नत से मुहक्कक होकर हमारे अकाबिर तक पहुंचा है। पत्थर को पत्थर समझना चाहिए ना, पत्थर को माबूद समझे सही इल्म है। दरख्त को दरख्त समझा जाए अगर उसे माबूद मान लें। सूरज चांद को मखलूक, ये अल्लाह के फरमान के ताबे माना जाए ना, अगर उसे माबूद करार दे दिया जाए तो जान है। इसीलिए हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं में एक दुआ यूं मिलती है, अल्लाहुम्मा अरिना हक़ाइक़ल अशियाई कमा हिया। हे अल्लाह, हमको चीजों की हकीकतें वैसे ही दिखाइए जैसी वो हैं। कुछ हम समझ रहे हैं कुछ। मौलवी लोग ये जुमला याद भी रख सकते हैं दुआ करने के वास्ते, अल्लाहुम्मा अरिना हक़ाइक़ल अशियाई कमा हिया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु से बार बार हमको सुनने को मिल रहा है। उनसे सुन के याद करें, सो बाद में पढ़े किताबों में। चीजों की हकीकतें ए अल्लाह ऐसी दिखाइए जैसी वो चीजें हैं, तो ही सही इल्म है। साइकिल जा रही हो, दो बिल्कुल छोटे बच्चे बैठे हैं, कभी देखा ही नहीं उन लोगों ने उसको कभी उन दोनों बच्चों ने देखा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं, बाहर ही नहीं निकले। वो 2 बच्चों को बिठा के उसको बोला, बाबा तुम जानते ही क्या है?
تو ایک بچہ بولا نہیں مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے. دوسرا بچہ بولا میں جانتا ہوں یہ کیا ہے. اس سے پوچھے اچھا بولو کیا ہے؟ یہ ہاتھی ہے. یہ دونوں میں کون اچھا ہے بھائی؟ جو یہ بولا مجھے نہیں معلوم انہیں 1000 درجے اچھا ہے اس سے جس کو غلط علم ہے نا. خالی کسی چیز کو میں جانتا ہوں سمجھ لینے سے علم نہیں بن جاتا. علم تو وہ ہے جو صحیح ہو، اور جو صحیح نہ ہو وہ علم نہیں، وہ جہل ہے. اسی واسطے ہمیں اپنے اساتذہ کرام سے سنا تھا طالب علم کے دور میں، آکس کے ندانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت. یعنی جو نہیں جانتا اور یوں سمجھتا ہے کہ جانتا ہوں تو وہ جہل مرکب میں گرفتار ہے، ڈبل جہل میں ہے. ایسے شخص کی اصلاح ہونا بہت مشکل ہوتی ہے. نہیں معلوم بولے تو رستہ آسان ہو، معلوم بولے تو پھر اب وہ معلوم کو انہیں نامعلوم بنا کے پھر صحیح معلوم کرنا بہت مشکل. ایک تختی وہ ہوتی ہے جو بالکل صاف سلیٹ ہے، استاد کے پاس لے کے گیا، اور ایک بچہ وہ ہے جو ٹھیکری لے کے پتھرے لے کے گھس کے ادھر لکیریں ادھر لکیریں ادھر لکیریں مار کے پوری خراب کر کے لے کے گیا. تو صحیح کس پر اتریں گا؟ جو صاف سلیٹ لے کے گیا. میرے کو یہ بھی معلوم، میرے کو وہ بھی معلوم، میرے کو وہ بھی معلوم، ان کے لکیرہ وغیرہ مارنے کے سلیٹاں لے کے جا رہے ہیں، کہیں بھی صحیح نہیں مل رہا. اسی واسطے بعض بزرگوں نے نقطہ بیان کرتے ہوئے یوں کہا کہ جب تم قرآن پاک شروع کرو سورۃ البقرہ پڑھو اور شروع میں کہو الف لام میم، تو وہاں پہنچ کے اقرار کرو اے اللہ مجھے نہیں معلوم. تو پھر ذالک الکتابوں سے علم شروع ہو. معلوم بولو تو اب یہی بتاؤ تم، وہ آگے جانے کا مسئلہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. پہلے اعتراف جہل کرو پھر علم کا دروازہ کھلتا ہے. آج اس کی بڑی کمی ہے بھائیوں، بڑی عجیب و غریب قسم کی خرابیوں میں گرفتار ہو گئے ہیں. تو کیا کہتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نجات کا مدار 3 چیزوں پر ہے. ایک علم پر، اور علم صحیح کے بغیر توحید خالص نہیں حاصل، ایمان کامل میسر نہیں آتا، نفاق سے حفاظت نہیں ہو سکتی، ارتداد سے بچنا دشوار ہوتا ہے، بدعات سے حفاظت مشکل ہوتی ہے. دوسری چیز عمل ہے، دوسری چیز عمل ہے. پہلی چیز کا تعلق اندر سے تھا، دوسری چیز کا تعلق باہر سے. بیٹھ کے سن لو بولے تو غور سے سن لیتے، ذرا اٹھ کے کرو بولے تو کوئی تیار نہیں ہو. اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں ہو سکتی. اللہ نے ایک چیز ضروری کی اور آپ نے تسلیم کرنا. ٹھیک ہے، مان لینے کے نتیجے میں ایک حد تک کام بنا، تصدیق کر لینے کے نتیجے میں ابدی جہنم سے تو حفاظت ہو گئی، لیکن عملی کوتاہی کے نتیجے میں تھوڑی سی گلائی باقی رہ گئی. دوسری چیز عمل ہے. جس موقع کا جو عمل ہو، بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے، بڑی دلچسپی سے اسے کرنا چاہیے. جیسے نفل روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں، 15 شعبان کا روزہ ہے، شوق سے رکھو. نمازیں وقت پہ اہتمام سے ادا کرو. رمضان المبارک آ رہے ہیں، ابھی سے کچھ ایسی تیاری کرو کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت رمضان المبارک میں ایسے اعمال میں لگے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے. اعمال میں بھی فرق ہے نا، کمانا بھی عبادت ہے مومن کا.
لیکن اگر بقدر ضرورت ہے تو پھر ایسی صورت میں تو اس سے بڑھیا کام کر. 1 گھنٹہ بیٹھیں گے تو 100 روپے ملیں گے, 1 گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کریں گے تو کیا ملے گا؟ ذرا سوچو جی. 1 حرف پر 10 نیکیاں عام دنوں میں, اور رمضان المبارک میں ایک نفل عمل کا اجر ایک فرض کے برابر, اور ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر. دہانے کھول دیتے ہیں پروردگار رحمتوں کے, ہنڈیلنا شروع کر دیتے ہیں, لینے والوں کی ہی کمی رہتی. اس واسطے ذرا تیاری ابھی سے جم کے کر لینا. معمولی کھانے پینے میں لوگ تیاریاں کر رہے ہیں. ارے کھا لے جی دوپہر کے کھاؤں, نہیں یارو شام میں دعوت ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تیاری کرتے ہیں. چھوٹا سا کوئی کام سامنے آ رہا ہے تو بڑا اہتمام ہے کرسے سے ہو رہا. رمضان مبارک آ رہے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی رمضان کے بارے میں متوجہ ہو جاتے تھے. آپ کی دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے, اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اور کما قال علیہ السلام, اے اللہ ہمارے رجب میں ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اس وقت سے فکر کر رہے. بہنیں بھی سن رہی ہوں گی, یہ لوگ ابھی رمضان آیا تو تیاری شروع کرتے ہیں, مگر کیسی تیاری کرتے وہ دیکھنے کے نہیں. کتنے کپڑے سلانا ہے, کتوں کو سلانا ہے, کون سے کپڑے سلانا ہے, کون سے رنگ کے ہیں, اب کون سے رنگ کے لانا ہے, کون سے ڈیزائن کے ہیں, کون سے ڈیزائن کے لانا ہے, یہی شروع ہو جاتا ہے. ضرورت کی چیزیں فراہم کرنا اسلام منع نہیں کرتا. رمضان آنے سے پہلے جا کے 1 چکر 2 چکر میں اپنی ضروریات پوری فراہم کر کے لا کے نظام العمل ایسا بنا لو. یہ مرد بھی لوگ بھی گھروں میں مینو روزانہ نیا مت پیش کرو, خود بنا کے دے دو کہ بھائی یہ بنا دیا کرو. ایسی ہی روزی زیادہ ملتی ہے رمضان میں. آپ اہتمام نہیں بھی کرے تب بھی رمضان میں زیادہ روزی ملتی ہی ہے. پروردگار عالم بندوں کو جب دیکھتے ہیں کہ میرے بندوں پر میں نے روزے فرض کر دیے تو میرے حکم کی رعایت میں یہ دن تمام نہیں کھاتے, مجھے میری روزی کم کروانا مقصود نہیں ہے, میرے حکم کو کتنا پورا کرتے ہیں بس یہ دیکھنا. خوب روزی کے کشادہ بھی فرما دیتے ہیں. اور غریب سے غریب آدمی کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ رمضان میں اسے میسر آتا ہے جو غیر رمضان میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ایسا کچھ نظام العمل بناؤ کہ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت باری میں, تلاوت میں, درود شریف کی کثرت میں, استغفار میں, دعا کے اہتمام میں, تراویح میں, نمازوں کے ذوق و شوق سے پڑھنے میں, اس میں لگے. اس کی تیاری کرنا. اور یہ تیاری تو باہر کی ہوئی, کچھ تیاری اندر کی بھی کرنا, کچھ تیاری اندر کی بھی کرنا. زبان کو محفوظ رکھنے کی ابھی سے عادت ڈالو, آنکھوں کو محفوظ رکھنے کی ابھی سے کوشش کرو, کانوں کو ناپسندیدہ چیزوں سے بچانے کے لیے ابھی سے اہتمام کرو, اوقات کو ضائع ہونے سے بچانے کی ابھی سے پریکٹس کرو. یہ ہے تیاری. استقبال رمضان میں جگہ جگہ جلسہ ہوتا, استقبال کرنے میں کوئی تیاری نہیں ہوتا. چاند دکھنے کا دن آیا تو آج نہیں دکھا کل دکھا تو اچھا ہے بول کے رہتا. جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو کل کے بجائے آج ہی دکھا تو اچھا ہے. اندر ان کی کیفیت یہ رہی. یہ نہیں اللہ سے تعلق بڑھ جائے, اللہ کی عبادت کا ذوق بڑھ جائے, اس کی تیاری کریں. مانگیں پروردگار سے کہ مولا رمضان آتے ہیں تو آپ کے محبوب بندے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں, لیکن ہم ایسے ہیں کہ اب تک کئی ایک رمضان آئے بھی اور گئے بھی لیکن ہم کچھ حاصل نہیں کر سکے. مولا آپ کے رمضان تو ایسا آئے جو ہمارے حق میں بہار ثابت ہو جائے, ایسا رمضان آئے کہ ہمارے اندر صفت تقویٰ آ جائے, اور ایسا رمضان آئے کہ اس میں مشغولی ہم کو آپ کی ذات عالی کے ساتھ ایسا مربوط کر دے, ایسا تعلق مضبوط کر دے کہ پھر اس کے بعد میں آپ کے علاوہ اور تمام چیزوں کی رغبت دل سے نکل جائے.
इसका एहतमाम अभी से दुआएं करना शुरू करो, है ना। तो दूसरी चीज क्या है? अमल। नजात का मदार 3 चीजों पर है, एक इल्म, दूसरे अमल है, तीसरी चीज फरमाते हैं, तीसरी चीज इखलास है। इखलास पर नजात का मदार, सिर्फ अल्लाह को राजी करने का जज्बा रहना, दूसरा कोई मकसूद नहीं। दुनिया नहीं चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, लोगों में मकाम मर्तबा नहीं चाहिए, लोगों के जुबानों पर जी अच्छा तस्करा नहीं चाहिए, लोग मेरा इकराम करें, मेरा एहतराम करें, ये नहीं, तो वो राजी हो जाए। एक साहबी लिखा, हजरत बुजुर्गों की हालात पढ़ता हूँ, पुरानी किताब मैंने पढ़ी, उसमें ये हालात लिखे हुए हैं, मेरे को देखे तो समझ में आ रहा है कि कहाँ उन लोगों के हालात हैं और कहाँ मेरे हालात हैं, ये लाइन पे रहूं न कर रहूं समझ में नहीं आ रहा जी। मैंने कहा ऐसा मालूम होता है तुम बहुत बड़े बुजुर्ग बनने का इरादा किए हुए हैं, हाँ बुजुर्ग बन जाऊं जी। लोग हाथ चूमे, पांव चूमे, दुआओं की गुजारिश करें, तस्करा चलता रहे, चर्चा होता रहे, ये अगर मकसद है ये तो बहुत घटिया चीज, न इसके हम मुकल्लफ है, न इसके जिम्मेदार है, न इसकी ख्वाहिश होना। अपन कितनी भी इबादत करें तो उनके शाया निशान, उनके लायक क्या हो सकता है? वो यूं कहते हैं कि हाँ मेरा ये सच्चा बंदा था, वो राजी होगी, वहां आखिरत में बोलेगा मैं बंदे से राजी हूं, काम बन गया, बस ये मकसूद है। लोगों में मकाम हो, मर्तबा हो, इज्जत हो, हैसियत हो, ये सब कुछ तो हमारा मकसूद नहीं। इखलास होना चाहिए, बस अल्लाह राजी हो जाए। पता नहीं कितने होंगे वहां ऐसे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज बंदे ऐसे होते हैं कि लोगों में जान पहचान नहीं होती उनकी, कभी नजर आ जाए तो लोग बहुत हिकारत की निगाह से उनको देखते हैं। किसी के घर पे पहुंच के दरवाजा खोलने की गुजारिश करे तो दरवाजा न खोला जाए, बंद रखे जाएं दरवाजे, ऐसे बंदे होते हैं कुछ। लेकिन अल्लाह के नजदीक इसमें पसंदीदा होते हैं कि अगर वो किसी मामले में कसम खा लेते हैं तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देते हैं। इसलिए किसी को हकीर मत समझना, और अपने अंदर जितनी आजिज़ी आई, जितनी इंकिसारी आई, जितनी बेनफ्सी आई, जितना अपने आप को हकीर कमतर हम समझे, समझना चाहिए कि मैं सही रुख पर जा रहा हूं। तो तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है इखलास, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जल्ल शानुहू को राजी करने के लिए करना। ये और तलब अमर है कि शिर्क सेहत इल्मी और रफ़े जहल इंसानी के लिए न के वाक़े नफ्सुल अमरी, हकीकत में शय अलहदा है और वस्फ़ उलूहियत अलहदा, सूरत से जुदा है। इसी नफी और इस बात का असर इल्म इंसानी की हद तक महदूद है। वाक़े में उलूहियत से ज़ाहिरा बातिन ही में मुस्बित है, बातिन में ज़ात हक़ और ज़ाहिर में उलूहियत इलाहिया। सूरत में मुग़ायरत ज़ातिया इंसानिया के ज़िम्न में वस्फ़ ज़ात इलाहिया को जहलन अपनी समझा। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। ममलूकियत चूंकि शय है, इसलिए मालिकियत बसूरत ममलूकियत जाहिर हुई, तो ममलूक ने ममलूकियत ज़ातिया को भूल कर मालिकियत ही को अपनी ज़ात ख्याल किया। जिसको सेहत इल्मी का इल्म देकर एहसान अजीम फरमाया, ला यख्लुकून शैअ व हुम युख्लकून, अमवातुन गैरु अहया, कुछ पैदा नहीं करते, खुद पैदा किए हुए हैं, बेजान हैं, उनमें जान नहीं। कैफ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, किस तरह काफिर होते हो अल्लाह ताला से, हालांकि तुम बेजान थे, फिर उसने तुमको जिला अता फरमाई, हयात बख्शी। हयात और ममात एक दूसरे के गैर और जिद्द हैं। शऊर तमलीकी अनफुसी लवाजिम हयात से है, न के ममात से। मालिकियत जुज़्व ज़ात इलाह है। मैयत ने बाग सरफराजी हयात लवाजिम हयात को अपनी समझा, इसीलिए शिर्क हुआ।
بعد صحت علمی، فرائض اور اوامر نواہی پر توجہ اور عمل ہو تو یہ صالحیت ہے۔ مملوک اپنے ہر عمل کو مالک کے حکم کی تعمیل میں سمجھے جو دین ہے، اور یہی صالحیت کا مقام ہے۔ یہ ہے پہلی جماعت، 4:30 ہو چکے ہیں، انشاءاللہ بقیہ حصہ شاید اگلی مجلس میں مکمل ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے صحیح علم ہم سب کو عطا فرمائے، ہم سب کی اچھی تربیت فرمائے، تمام قسم کے ظاہری باطنی شرور سے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہم لک الحمد کلہ والشکر کلہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا۔ ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك۔ اللهم اجعلنا نورا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نسألك أن تحيي قلوبنا بذكرك وتنور قلوبنا بنور معرفتك۔ اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا۔ اللهم اجعلنا نورا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع الأبرار۔ اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم أحسن أخلاقنا بخلق القرآن، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا سعادة الدارين، ربنا اجعلنا مستجاب الدعوات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله۔